बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर मैंने पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है और पंजाब असम्बली की और उस पर नून लीग और आले शरीफ की तरफ से फिस्तायत, गुंडागर्दी, बदमाशी और नाजीज़म जो है बुनियादी तौर पर उसको बेनकाब करना मकसूद है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कल मुझे अपना मीडिया एडवाइज़र जो नामज़द किया है, मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया। और पिछले 15-16 साल की जो मेरी पार्टी से रफ़ाकत है और इमरान खान साहब से रफ़ाकत है, उसके रिवार्ड में उन्होंने जो ज़िम्मेदारी जो मेरे सर दी है, इंशाअल्लाह मैं अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करके, जिस पहले जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी इत्तलात मरकज़ और फिर मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात, फिर 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात, फिर तर्जमान पंजाब हुकूमत, अब मीडिया एडवाइज़र टू चेयरमैन तहरीक इंसाफ। इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, FATF के हवाले से आज इस वक्त खबर चल रही है कि बर्लिन में इजलास हो रहा है और आज रात तक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो कोई 29-30 के करीब शिक्के थी जो जून 2018 में इसी नून लीग की हुकूमत जो नाअहल लीग थी उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट पे शामिल हुआ था। पिछले 3.5-4 साल इमरान खान साहब की क़यादत में अनथक मेहनत करके हमने वो तमाम की तमाम शराइत, वो तमाम की तमाम प्री रिक्विजिट्स हमने उसको पूरा किया, कानून साजी की, और आज अल्लाह पाक के करम से उम्मीद है कि पूरी पाकिस्तानी कौम खुशखबरी सुनेगी। इस FATF से निकलने की, ग्रे लिस्ट से निकलने की क्रेडिट वो इस वक्त बेगम औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब भी और हिना रब्बानी खर साहिबा भी अपने अपने लीडरों को जो है वो देने के चक्करों में है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जब FATF की बुनियादी जो शर्त थी उसको पूरा करने के लिए कानून साजी करनी थी पिछले साल, तो पूरी PDM, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये मुतहद और मुतफिक थी कि हमने वो कानून साजी नहीं होने देनी। और फिर मजबूरन इमरान खान साहब की क़यादत में मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर इनकी हर किस्म की साजिश को नाकाम करके, इनकी हर किस्म की मुखालफत को नाकाम करके हमने वो कानून साजी की थी, जिसके नतीजे में आज FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा। और ये जो क्रेडिट अपने ज़िम्मे ले रहे हैं, इनका क्रेडिट और इनकी परफॉर्मेंस FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से सिर्फ उतनी ही है जितनी वो शादिया खुश के जो है वो गाने की अंदर आपको जो है वो पीछे हम जोलियाँ नज़र आती हैं हर मिसरे के ऊपर आहो नहीं आहो कहते हुए। इससे ज़्यादा जो है वो बिलावल ज़रदारी की और शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट या परफॉर्मेंस इस ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से और नहीं है। और असल चीज़ जिसकी तरफ मैं आपके सामने आऊँगा, पंजाब इस वक्त इंतहाई मखदूश हालात से गुजर रहा है। पिछले 2.5 महीनों में पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के, और पंजाब के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त आइन पाकिस्तान नहीं है, इस वक्त आइन शरीफिया चल रहा है। आइन शरीफिया ये है कि आले शरीफ जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं और जिस मौके पे चाहते हैं, उनकी चाहत, उनकी राहत, उनकी उल्फत, उनकी कोशिश, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी हर किस्म की सपोर्ट इनको नज़र आ रही है। अब 16 अप्रैल से लेके नाअहल, नकम्मे, नाजायज़ और इल्लीगल और गैर आइनी वज़ीर आला के इंतखाब से लेकर, उसके हलफ से लेकर, गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब की बरतरफी से लेकर, फिर उसके बाद अब बजट सेशन के मौके पे बजट इजलास को जिस अंदाज से कंडक्ट किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की क्या दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतों की हिस्ट्री में आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ एक वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी तमाम जितनी ताकतें हैं, जितने सिलसिले हैं, सारे के सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आइन की धज्जियां उड़ रही हैं। पंजाब के अंदर लाकानूनियत, पंजाब के अंदर महंगाई, पंजाब के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन,
اس کی بحالی اور بدحالی عروج تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب لیٹسٹ جو سچویشن بجٹ سیشن میں آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں ہم نے صرف ایک مطالبہ رکھا اپوزیشن نے، چودھری پرویز لائی صاحب اور اپوزیشن لیڈر سردار ستین صاحب کی قیادت میں ہم نے ایک مطالبہ رکھا کہ 16 اپریل کو جو پولیس دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی اسمبلی کے اندر داخل ہوئی، اینٹی ٹیررزم پولیس سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس نے پارلیمنٹیرینز کو، بزرگ پارلیمنٹیرینز کو، خواتین پارلیمنٹیرینز کو مارا پیٹا، ظلم اور جبر کا، استبداد کا شکار کیا، دھوس اور جناب زبردستی کی، ان کو موت و حیات کی کشمکش تک شکار کیا۔ آسیہ امجد ہماری ایک ایم پی اے 70-75 سال کی، فرد فاروق صاحبہ، ان کے اوپر ان کو رومتے ہوئے جناب پولیس اہلکار دندناتے پھرتے رہے۔ ہم نے کہا کہ ایک وہ وقوع، دوسرا 25 مئی حقیقی آزادی مارچ، اس میں پنجاب کا کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے اپوزیشن کا جس کے گھروں میں چھاپے، جس کی ماں، بہن، بیٹی، بھائی اور والد کی عزت اور توقیر کو خراب نہ کیا ہو، اس کی چادر اور چار دیواری کو ڈسٹرب نہ کیا ہو، اس کے ساتھ غنڈہ گردی نہ کی ہو، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پرچے نہ کاٹے ہوں۔ ہم نے ایک مطالبہ رکھا کہ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر یہ روایت ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی وہ اسمبلیوں کے ماتحت ہوتے ہیں، حکومت کے اور اسمبلیوں کے، اور اسمبلی کے سامنے پیش ہونا ان کی آئینی اور ان کی پروفیشنل ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے آل شریف کی جو اس وقت نمائندہ حکومت ہے حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں، ہم نے کہا کہ یہ جو دو مواقع کے اوپر غنڈہ گردی اور بدماشی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوئی ہے، چلو عوام کے ساتھ ہوئی، صوبائی اور مرکزی عہدیداران کے ساتھ ہوئی، پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوئی، وہ تو ایک علیحدہ ظلم ہے، وہ ایک علیحدہ جبر ہے، لیکن آئین اور قانون کے تحت جو پارلیمنٹیرینز کو استثناء ہے، یا ان کا جو پریولیج ہے، یا ان کی جو اہمیت ہے، یا ان کی جو ایک رسپیکٹ اور احترام ہے، اس کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یہ پوری اسمبلی کا ڈیکورم ہے کہ اس کو کنفرم کیا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر پولیس اور انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہوا۔ ہم نے صرف ایک مطالبہ رکھا، اور یہ کوئی انہونا نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے دور کے اندر بھی یہی نون لیگ کی اپوزیشن تھی، یہ ہر دوسرے مہینے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو جناب طلب کرنے کی خواہش لے کر آتی تھی کہ جناب اس ایشو کے اوپر اس حوالے سے انہیں بلایا جائے، اور اسمبلی کے اندر آئی جی اور چیف سیکرٹری موجود ہوتے تھے، کیونکہ یہ روایات ہیں، یہ ضروریات ہیں، اور یہ آئین اور قانون ہے۔ لیکن آئین پاکستان اس وقت پنجاب کے اندر نہیں چل رہا، اس وقت چل رہا ہے آئین شریفیہ۔ آئین شریفیہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی قانونی حرکت نہیں کرنی، ہم نے کسی قسم کی کوئی آئینی حرکت نہیں کرنی۔ انہوں نے ضد بنا لی جناب ہم نے نہیں پیش ہونے دینا، اب اس کے اوپر ڈیڈ لاک رہا۔ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے پہلے اچھے بلی جناب نیگوشیشن ہوئی، کامیاب ہونے کے بعد اگلی انہوں نے غیر آئینی حرکت اور آئین شریفیہ کے تحت حرکت کیا کی؟ وہ چھوٹو تارڑ، وہ عمر و عیار، وہ جناب ان کا 16ویں گریڈ کا ملازم، وہ ان کے پرانے تابعدار، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے رفیق تارڑ صاحب کو، ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے گناہ بخش دے، اسپیشلی وہ والا گناہ کہ جو جناب ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس کروڑوں روپے کے نوٹ لے کے جو کوئٹہ کی طرف جو آ جا رہے تھے، اپنے ذاتی تابعدار جج کے بیٹے کو، جس کو گریڈ 16 میں پچھلے 5 سال ملازم رکھا، جو کہ نان ممبر ہے، اس کو حمزہ شہباز نے آئین شریفیہ کے تحت اسمبلی میں بٹھا لیا۔ اس کے اوپر سپیکر نے سٹینڈ لیا آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ کوئی نان ممبر ایڈوائزر اور معاون خصوصی وہ وفاق کے اندر تو بیٹھ سکتا ہے کچھ اسپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی نان ممبر معاون خصوصی یا ایڈوائزر وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے۔ اس کے اوپر جو ضد ہوئی اور جو ہٹ درمی ہوئی، اور پھر جاتے جاتے ان کا ذاتی ملازم 372 ارکان ممبر اسمبلی کو اور پورے آئین پاکستان کو انگلی دکھا کے گیا، اور جو گالی نکال کے گیا، وہ گالی سب سے پہلے حمزہ شہباز کو لگی ہے، سب سے پہلے وہ گالی، کیونکہ 372 پنجاب اسمبلی کے ارکان میں پہلا نمبر حمزہ شہباز صاحب کا اس وقت بنتا ہے، جو بھی جس انداز سے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ تو یہ جو حصہ بقدر جسا اس نے اپنے لیڈر سے لے کے پوری پنجاب اسمبلی کے ممبران کو اور پوری پاکستانی قوم کو انگلی دکھائی، اس کے اوپر بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ پھر اس کے بعد
انہوں نے ایک نئی ہٹ درمی یہ کہ سپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کو ساری دنیا نے دیکھا کہ آئین اور قانون کے تحت جب تک سپیکر پروروگ نہ کرے غیر مہینہ مدت کے لیے اجلاس، کوئی گورنر یا کوئی فرد بھی جو ہے اس کو پروروگ نہیں کر سکتا. گورنر کال کرتا ہے ایڈوائز کے اوپر حکومت کی، وہ اس کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کو پروروگ کرنا غیر مہینہ مدت کے لیے یہ سپیکر کی اتھارٹی ہے. سپیکر پروروگ کرتا ہے، جسٹ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا ہے، ادروائز اس کی کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ڈیوٹی، کوئی آئینی اس کی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے اجلاس کو پروروگ کروایا گورنر سے، اور پھر سب سے بڑا بلنڈر یہ، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ ایوان اقبال میں اجلاس بلا کر ڈپٹی سپیکر کی قیادت میں، سپیکر کے ہوتے ہوئے مجھے پاکستان کا آئین، اس آئین کی شک 67 جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر 1997 آتے ہیں، اس رولز کے اندر کوئی ایک شک بتا دے کہ جس میں لکھا ہو کہ سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی سپیکر اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ سپیکر جب تک چاہے وہ ڈپٹی سپیکر کو اپنے اختیارات دے سکتا ہے، اور سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی سپیکر کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جسٹ ایک عام ممبر اسمبلی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور آئین شریفیہ کے تحت ایوان اقبال میں انلیگل بجٹ منظور کروایا. پھر اس کے بعد جو آخری حرکت انہوں نے پچھلے 2 دن سے کرنی شروع کی ہے، اور آج کے دن بھی، اب یہ سپیکر اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں. انہوں نے سیکٹری قانون کے انڈر پوری پنجاب اسمبلی کی، پورے پنجاب کے اندر سول مارشل لا اس وقت لگا ہوا ہے. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، پورے پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت سول مارشل لا ہے. ایک بھٹو نے مارشل لا لگوایا تھا، اور آج سول مارشل لا آل شریف کی قیادت میں پنجاب کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں پہ صرف وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم کا حکم چل رہا ہے. اور پھر جناب سپیکر کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے، اور ممبر صوبائی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اس موقع پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آخر میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری لاہور ہائی کورٹ کی بنتی تھی، بنتی ہے، لیکن ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا. ہم نے جس ان کی انلیگیلٹی کو ہم لے کے گئے لاہور ہائی کورٹ، چیزیں لنگر آن ہو رہی ہیں. کل بھی جناب ایک بینچ ٹوٹا، آج بھی کوئی بینچ بن رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے. جو بھی ہم نے ان کی انلیگیلٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، جو بھی انلیگیلٹی کا کیس ہم جناب پٹیشن لے کے لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سنوائی ہمارے لیے نہیں مل رہی. ہمارے 5 ممبران جو اتھارٹی ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ ان کو ممبر بننا چاہیے، الیکشن کمیشن وہ روک کے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. اب یہ سپیکر کے خلاف جناب ایف آئی آر، سپیکر کو گرفتار کرنے کی کوشش، اور پھر اس کے علاوہ سیکٹری قانون کے انڈر جناب اسمبلی کو لے آنا، کوئی سنوائی نہیں. میں آخری بات ایک کروں گا، اب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ 184(3) کے تحت جو پنجاب کے معاملات اتنے گنجلک ہو چکے ہیں، اتنے انلیگل ہو چکے ہیں، کہ جو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرے کھلنے کے قابل نہیں رہی. اتنی چیزیں انلیگل، غیر آئینی، غیر قانونی اور گنجلک ہو گئی ہیں، صرف ایک خاندان اور ایک فرد کو خوش کرنے کے لیے، ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے. تو جناب ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم انڈیا کے شہری نہیں ہیں، ہم بنگلہ دیش کے شہری نہیں ہیں، ہم سری لنکا کے شہری نہیں ہیں، ہم افغانستان کے شہری نہیں ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں. میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ پنجاب کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، جو سول مارشل لا کے جناب یہاں پر لگا ہوا ہے، اور جو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر حمزہ شہباز اس وقت یہاں پر موجود ہے، اس کے خلاف پوری طور پر ایکشن لیا جائے. اور موجودہ جو صورتحال ہے کہ جو چودھری پرویز لائی صاحب کے خلاف اور اسمبلی کو سیکٹری قانون کے انڈر دیا گیا ہے، اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے اور ہمیں ہمارا حق دلائے. بہت شکریہ. ایک طرف روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے نیا روز ریکارڈ بنا رہا ہے. جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، اس پہ اگر حکومت تحریک انصاف کو دعوت دے کہ اس معیشت کے حوالے سے کوئی بات چیت کرے، تو کیا عمران خان جائیں گے؟
यार देखिए, बात ये है कि हमारी जो हमने 3 महीने फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए सती साहब, हमें 3 महीने कहते रहे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हमें ये कहते रहे कि ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये काजिब हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है ये ठीक नहीं है। लेकिन ऐन चौराहे पे हंडिया क्या फूटती है, बजट पेश किया वफाक का, उससे एक दिन पहले इनकी अपनी वजारत खजाना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर रही है। 100% वही फैक्ट एंड फिगर्स जो हम बता रहे थे कि हमारी हुकूमत ने 3.5 साल और खुसूसन 2021-22 में ये किया, इन्होंने पेश कर दिया, और वही चीजें हैं। और उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में जनाबे वाला पाकिस्तान तामीर और तरक्की की बेहतरीन राहों पे गामजन था। टैक्स रेवेन्यू से लेके, जीडीपी ग्रोथ रेट से लेके, आपका जनाब फॉरेन रेमिटेंस से लेके, आपका एक्सपोर्ट लेवल से लेके, आपका जनाब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जितने आपके माइक्रो लेवल के इंडिकेटर थे, तमाम के तमाम पिछले 20 साल से लेके 74 साल की हिस्ट्री के बेहतरीन फैक्ट एंड फिगर्स और जनाब वो मौजूद थे, और जो इन्होंने खुद पेश कर दिए। अब मुझे ये बताएं, ये हस्ती बस्ती चीज इसको खराब कर दिया। अब खराब करने के बाद आप कहें कि अब आओ जी आके